الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ یوسف پر گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا اور پھر کس طرح سے حالات بنے، اور آپ نے وہاں پہ جو جیل میں دو لوگ تھے ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ سچی ہوئی، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ 3 دن کے بعد چھوٹ گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جب وہاں جائیں تو اپنے بادشاہ سے میری سفارش کر دینا۔ ہوا یہ کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کی نظر اس بادشاہ کی طرف گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مزید وہاں پہ وقت بڑھا دیا۔ پھر 7 سال گزر جانے کے بعد بادشاہ کو خود ایک خواب ایسا عجیب و غریب آیا تو جس کی تعبیر کوئی دے نہ سکا۔ تو ان میں سے یہ جو ساقی تھا جو مطلب شراب بنا کے بادشاہ کو پلاتا تھا، اس نے کہا مجھے جیل کی طرف جانے دو، وہاں میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، وہ نیک آدمی ہے، پاک باز آدمی ہے، تو میں اس سے مشورہ کر لوں گا اور ہو سکتا ہے اس کے پاس اس بات کا علم ہو۔ تو پھر جب وہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلا دی بغیر کسی شرط کے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بلوائیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بلوائیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے میرا جو آپ قصور ہے اس کو، میرے جو کریڈیبلٹی ہے اس کو پہلے کلیئر آؤٹ کرو، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے پوچھا بھائی ان عورتوں کا کیا ہوا کہ جنہوں نے انگلی ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ پھر وہ سارا پھر معاملہ پتہ چلا کہ زلیخا نے اپنا قصور مان لیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یہ جو نفس ہے یہ تو انسان کو برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے مگر اس شخص کو کہ جس پہ اللہ کا رحم ہو، ان ربی غفور الرحیم، اور یہ میرے رب کا یہ غفور الرحیم ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی۔ اب کیا معاملہ ہوا یہ کہ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ یار یہ تو نیک آدمی بھی ہے، ٹھیک ہے، اتنی عورتوں نے اس کو اپنی طرف گناہ کے لیے بلایا، یہ کسی کے پاس نہیں گیا، اور اس نے اس کے مقابلے میں جیل میں جانا پسند کیا۔ ایک بے قصور آدمی 12 سال جیل میں رہے اور اتنا علم اس کو اللہ نے عطا کیا۔ ظاہر ہے خوابوں کی تعبیر دینا ہر کسی کا کام نہیں، اور پھر ان کی اور سی خوبیاں پتہ چلیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، ان کو لے آؤ میرے پاس، میں خاص اپنا بندہ بنا کے رکھوں گا، وہ میرے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو عزیز مصر قطفیر یعنی زلیخا کے ہسبینڈ کے ساتھ رہتے تھے نا، آپ کو جیل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے کہا اتنے کام کا آدمی میں قطفیر کے ذمے میں نہیں دوں گا، میں خاص اپنا بندہ بنا کے رکھوں گا۔ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ ہوا یہ کہ اب یہ جو قاصد گئے وہاں پر، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو بالکل کلیئر ہو گئے، زلیخا نے قصور معاف کر لیا، آپ چلیے۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں پر آپ سنا ہے کہ وہ سارا جیل خانے سے نکلے اور آپ شاہی لباس پہن کے، صاف ستھرے نیا لباس پہن کے آپ وہاں پر آئے، اور وہاں پہ قید خانے میں یہ لکھ دیا وہاں دروازے پہ کہ یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، ٹھیک ہے، یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دوستوں کے لیے آزمائش اور دشمنوں کی خوشی کی جگہ ہے، یعنی کہ دشمن خوش ہوتے ہیں اگر آپ کا بندہ وہاں چلا جائے، اگر آپ کا دشمن ہے تو جیل میں جو پڑا اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور جو دوست ہیں ان کے لیے آزمائش بنتی ہے۔ یہ باتیں لکھی اور وہاں سے آپ آئے بادشاہ کے پاس۔ اب جب بادشاہ کے پاس بیٹھے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے سب سے زیادہ معزز اور معتبر، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے معزز بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں، آپ کی زبان سے میں سننا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ خواب کیا دیکھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہ دیکھا کہ نیل کے ساحل کے پاس سے 7 موٹی موٹی گائیں نکلی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد نیل کے کیچڑ میں سے 7 دبلی دبلی گائیں نکلی ہیں، اور ان کے اندر دودھ بھی نہیں تھا اور ان کے تھن بھی نہیں تھے، بلکہ ان کے پنجے جو ہیں وہ جنگلی جانوروں کے جیسے اور ان کے دانت جو ہے کتوں جیسے تھے، اور انہوں نے ان 7 سفید موٹی گایوں پر حملہ کیا اور ان کو نوچ کھایا، ان کی ہڈیوں تک کو چورا چورا کر دیا۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ایک جڑ ہے اور اس جڑ میں سے 7 بالیاں ہیں، سبز بالیاں ہیں وہ نکلی، اور اسی ایک جڑ میں سے 7 سیاہ بالیاں نکلیں، اور آپ جو ہیں وہ آپ اس میں حیران تھے کہ ایک جڑ میں سے اس طرح سے کیسے نکل سکتی ہیں، کہ اتنے میں کچھ ہوا چلی
اور وہ جو ہے اس کی جو بالیاں جو ہیں وہ گر کے سبز بالیوں پہ پڑیں، کالی بالیاں سبز بالیوں پہ پڑیں، اور انہوں نے بھی اس کو جلا کے اپنے جیسا کالا کر دیا۔ بادشاہ کہتا ہے بڑا متعجب ہوا، اس تو کہتا ہے یہ تو حیران کن آدمی ہے، اور اس سے خواب بھی حیران کن تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میرا کیا خواب تھا۔ تو تعبیر تو یہ سن چکا تھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب اس کا حل بھی بتائیے کیا کریں۔ اس نے کہا کہ آپ جو پہلے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے 7 سال تو خوب کمائی ہوگی، تو اب آپ خوب محنت سے کاشتکاری کریں، کوئی لیزی نہ رہے، ساتھ محنت سے کاشتکاری کریں۔ اس کے بعد جب وہ نکلیں وہ جب یہ نکلے اناج نکلے تو اس کو آپ بالیوں میں سے نہ نکالے، پڑا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سڑیں گے بھی نہیں، اور کل کلا کر وہ آپ کے جانوروں کا چارہ بنے گا۔ درخت اور بالیاں جو ہیں وہ جانوروں کا چارہ بنے گا، اور وہ بالیاں وقت پہ آپ نکال لیں۔ اور ہر سال آدمی سے کہیں کہ ساری خرچہ نہ کرے، 1/5 وہ روک لے، 1/5 روک لے۔ آپ بھی اپنے طور پہ روکیں، سارا خوب پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں 7 سال۔ اس کے بعد جب یہ وقت آئے گا تو پھر لوگوں کے پاس جو ہے ہر سال 5واں حصہ اپنی پیداوار کا جمع رہے گا، اور یوں کچھ عرصہ وہ نکال لیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ مال ختم ہو جائے گا، اور مصر، ایجپٹ کے آس پاس کے علاقوں کا بھی مال ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ پیسے سے بیچیں، آپ نے جو مال اکٹھا کیا ہوا وہ آپ پیسے سے بیچیں۔ تو لوگوں کی جو بھی کمارٹی ہوگی، ان کا درہم دینار ہوگا، ان کے زیورات ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، وہ آخرکار آپ کو مل جائے گا۔ اور آپ جب یہ ساری ختم ہوگی، کال ختم ہوگی، جب یہ ڈراؤٹ ختم ہوگا، تو سب سے امیر ترین مصر کے بادشاہ آپ ہی ہوں گے، کیونکہ سب کا پیسہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو فلما کلمہ، تو جب کلام کیا بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے کہا قال انک الیوم، آج کے دن لدینا مکین و نبین، آپ سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ معزز ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو جب یہ بادشاہ کو ترکیب بتائی، بادشاہ نے کہا ترکیب آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن کرے گا کون؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے اس کا نگہبان بنا دیجئے، انی حفیظ امین، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور علیم، اور میں جاننے والا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی خوبی بتائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے اپنی خوبی اس نیت سے بتانا کہ کسی کو نفع ہو، ٹھیک ہے نا، دین کا نفع ہو یا دنیا کا نفع ہو، یہ کوئی شو آف میں نہیں آتا۔ اس لیے آپ جب ریزیومے رائٹنگ کرتے ہیں، آپ ریزیومے لکھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن سچی بات ہو، جھوٹی نہ ہو۔ اپنی خوبی بیان کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن نیت اس کے اندر جو ہے اپنا فیم، اپنا ایگو اس قسم کی نہ ہو۔ اس میں نیت یہ ہو کہ دین کا فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، مخلوق کو فائدہ ہوگا، اور دین کو فائدہ ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام کو یہ بھی تھا کہ میں اس کام کو جانتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ بہت عرصے تک آپ کی ٹریننگ ہوئی، عزیز مصر کے گھر میں آپ رہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، اور یہ نبوت کی وجہ سے اللہ نے آپ کا فہم اور علم بھی بڑھا دیا تھا، اور آپ کو تمام چیزوں کو اچھی دسترس دی۔ آپ نے کہا لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، اور میرے ذریعے سے اسلام بھی پھیلے گا، جو اللہ نے میری ذمہ داری دی ہے وہ بھی پھیلے گی۔ تو آپ نے کہا انی حفیظ علیم، اور یہ ہوا کہ بادشاہ نے آپ کو پھر بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ نے پھر آپ کو جو ہے وہ 1 سال کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو بلوایا، اور آپ کو جو ہے اس نے شاہی لباس پہنایا، اور شاہی تلوار آپ کو لگائی، اور بہت قیمتی تاج آپ کو دیا، اور آپ کے لیے بہت زبردست تخت بنایا۔ تخت ایسا بنایا کہ 30 ہاتھ، یوں 30 ہاتھ کا مطلب ہے 45 فیٹ، اور یہاں پہ 10 فیٹ، 15 بائی 45 فیٹ کا آپ کے لیے تخت بنوایا، اور اس کے اندر بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر وہ ریشمی کپڑا لگوایا، بہت زبردست آپ کو سیٹنگ بنائی۔ اور اس کے بعد اس نے اشارہ کیا تو یوسف علیہ السلام نکل کے آئے۔ جب بن ٹھن کے نکلیں تو ایک تو آپ کو یوسف علیہ السلام کو حسن اتنا کہ آدھی دنیا کا حسن یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اور اتنے آپ کو جواہرات کے ساتھ اور ایسا شاہی لباس میں جب آپ نکلیں تو لوگ دنگ رہ گئے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو اس مسند پہ بٹھایا اور آپ بادشاہ بن گئے۔ اب ہوا یہ کہ آپ نے، بادشاہ نے قطفیر جو تھا نا، عزیز مصر تھا، جو پہلے خزانے کا نگہبان تھا، اس کو تو معزول کر دیا، اس کو فائر کیا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ سے نہیں ہوگا۔ اور کچھ عرصے میں وہ کہتے ہیں کہ قطفیر کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب زلیخا کی شادی، اب زلیخا وہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، تو پھر بادشاہ نے جب اس کا انتقال ہو گیا تو زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ اب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو جب ملے تو کہا کہ اب یہ حالت ہماری بہتر نہیں ہے اس حالت سے۔ تو زلیخا نے کہا یا صدیق، اے سچے آدمی، اے نیکوکار، تم مجھے ملامت نہ کر۔ وہ جو میرا وقت تھا
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میری عزت مجھے اتنی عزت دی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور میرا شوہر باوجود اس کے کہ اتنے زیادہ اس کا مال و متاع بھی تھا اور اتنا اس کا سٹیٹس بھی تھا، لیکن وہ عورت پہ قادر نہیں تھا، اور آپ کا حسن دیکھ کے میں بے قابو ہو گئی۔ تو آپ مجھے ملامت نہ کریں، وہ حالت ایسی تھی کہ میں کوئی بھی اس پہ قابو نہ کر سکتا۔ تو خیر یوسف علیہ السلام کی چونکہ شادی ہو گئی تھی، آپ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام افرایم اور ایک کا نام میشا تھا، میسا آپ کا ایک بیٹے کا، 2 بیٹے آپ کی زلیخا سے ہوئے۔ معاملات چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے اس عجیب و غریب طریقے سے ہم نے یوسف کو بادشاہت دی زمین پر، یتبوأ منہا حیث یشاء، اور وہ جہاں چاہتا وہ رہ سکتا تھا۔ پہلے تو یا تو ایک طرف تو وہ جیل خانے میں قید تھا، ہل نہیں سکتا تھا، اور اب یہ ہے کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے جو چاہے کرے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت کے ذریعے اسی کو نعمت دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کہتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت جس کو کہتے ہیں چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر محسنین نیکوکاروں کا۔ اجر کا مطلب اچھا نتیجہ، اچھا نتیجہ محسنین کو، نیکوکاروں کو مل کے رہتا ہے، یعنی جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کے حالات پر صبر کرتے ہیں اور اپنا تقوی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ان کو ضرور اچھا نتیجہ ملتا ہے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر جو ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور نیکی انہوں نے اختیار کی۔ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت کا اجر جو ہے وہ بہتر ہے۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اب یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ کو بنا دیا، اور بادشاہ جو ہے نا خود اپنے آپ کو اس نے ریٹائر کر کے سائڈ پہ ہو گیا، بس دور دور سے معاملہ دیکھتا تھا۔ یوسف علیہ السلام معاملہ چلاتے تھے۔ آپ نے بہت بڑے بڑے گودام بنائے، کیونکہ آپ نے سٹوریج آپ نے بنائی، اور اس کے اندر یہ جو غلہ آتا تھا سال کا، اس میں آپ سٹور کرواتے، اپنے اپنے کارندے جمع کر دیے کہ بھائی مال اس طرح سے اکٹھا کرنا ہے، اویئرنیس کریٹ کی کہ بھائی یہ 7 سال کے بعد بہت برا ٹائم آنے والا ہے۔ یہی ہوا کہ آپ نے 7 سال خوب محنت سے لوگوں سے ایگریکلچر بھی کروایا، ان کا مال اکٹھا بھی کیا۔ 7 سال کے بعد ڈراؤٹ آ گیا، وہ اتنا سخت ڈراؤٹ تھا، کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا سخت ڈراؤٹ آیا نہیں تھا، کسی کے پاس کھانے کو نہیں۔ اب لوگوں نے کیا کیا، جو ان کے پاس تھوڑا تھوڑا 1/5 انہوں نے گودام اپنا سیو کیا ہوا تھا، لوگوں نے اپنا مال جمع کیا تھا، اس میں سے کھایا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پیسے لے کے یوسف علیہ السلام سے مال خریدا، یوسف علیہ السلام کے بعد، یہاں تک کہ اپنے تمام درہم و دینار خرچ کر دیے۔ اگلا سال آیا تو لوگوں کے پاس ڈالر ختم، اب کیا کریں، زیورات جو جولری تھی اس کے بدلے خریدا۔ اب کیا کریں، تیسرے سال کہتے ہیں مویشی، اپنے جانور دیکھ کے خریدا۔ چوتھے سال اپنے غلام اور باندیاں وہ دیکھ کے خریدا مال، ٹھیک ہے نا۔ 5ویں سال میں اپنی جائیدادیں، گھر، دکانیں، سٹور، ساری چیزیں بیچی، کھانا خریدا۔ 6 سال کہتے ہیں کہ اپنی اولادیں بیچی، اور 7ویں سال اپنے آپ کو بھی بیچ دیا کہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ یوں جب 7 سال پورے ہوئے تو یوسف علیہ السلام تمام مصر کے شہر کے ایک ایک ڈالر، ایک ایک زیور، ایک ایک چیز کے مالک تھے، یہاں تک کہ ان کے سروں پر، وہاں کے جو باشندے تھے ان کے سروں پر کے مالک بھی یوسف علیہ السلام بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ یہ کمال نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک طرف تو کنویں میں ڈالے گئے، اور یہاں پہ آج 7 سال کے بعد یہ حالت ہے، ایک ایک آدمی کے مالک ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ جو تھا اس کو پوچھا، ریان بن ولید، اس کو پوچھا بھائی یہ کیا کریں، آپ بتائیے کیا مشورہ ہے۔ بادشاہ نے کہا جو آپ کی رائے ہو آپ کریں، بادشاہ تو اب آپ ہیں، ہم آپ کو دے چکے ہیں بادشاہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کا ان کو بھی آزاد کرو اور ان کے مالوں کو بھی ان کو واپس کرو۔ تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ یوسف علیہ السلام جیسا جو ہے ایسا شفیق بادشاہ ہمیں ملا کہ اس نے ہماری جانوں کو آزاد بھی کر دیا۔ تو 7 سال کے بعد یوسف علیہ السلام نے، لیکن جب برا ٹائم آیا تو صرف مصر پہ نہیں آیا، مصر کے علاوہ آس پاس کے علاقہ تھا کنعان کیا جگہ ہے، یہ فلسطین اور سیریا اس کے درمیان کی ایک جگہ ہے، بارڈر پر مقامات، اس کو مقام غرامات کہتے ہیں۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے رہتے تھے، 11 بیٹے کنعان میں، جہاں کی کنویں میں آپ کو ڈالا گیا تھا۔ وہاں پہ ڈراؤٹ آ گیا، ان کے پاس بھی کھانے کو نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ چرواہے تھے، ان کے پاس اونٹ جانور تھے، یہ اپنا مال و متاع لے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ مصر جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، وہ سنا ہے کہ وہ غلہ وغیرہ بیچتا ہے، تو جا کے ذرا غلہ واللہ لے کے آؤ۔ تو یہ 10 بھائی گئے۔ بنیامین جو چھوٹے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیامین،
ان کی ماں تھی راحیل، اس سے جو بھائی تھا ان کا بنیامین، ان کو یعقوب علیہ السلام نے روک لیا، یہ ہم اس کو نہیں دیں گے، تم 10 بچے جاؤ اور لے کے آؤ۔ اب یہ گئے، جب وہاں پر یہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فوراً پہچان لیا، یہ تو وہی میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ کیسے پہچانتے؟ کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے نہیں پہچانا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو آج سے 40 سال پہلے اس کو کنویں میں ڈال دیا، 40 سال کا وقت گزر گیا، کسی کو کیا پتا کہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ مصر کا بادشاہ بنے گا یہ، تو آپ کے تو ان کے بچوں بھائیوں کے دماغ میں بھی نہیں کیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے عبرانی زبان، جو آپ کی زبان تھی، اس میں بات چیت کی اور کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا، ہم چرواہے ہیں اور ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے۔ کہتے ہیں تمہاری یہاں پہ کوئی سند وغیرہ ہے؟ تمہیں کوئی یہاں پہ تمہارا کوئی یہاں پر ریفرنس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی ریفرنس نہیں ہے، البتہ ہمارے جو باپ ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں، ان کو وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، یعقوب ان کا نام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی دیکھو یہاں پہ یا تو تمہارا کوئی ریفرنس دینے والا ہو تو صحیح ہے، نہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ تم کوئی اسپائے ہو، کوئی جستجو کرنے آئے ہو، ہماری کوئی مخبری کرنے آئے ہو۔ کہتے نہیں نہیں بھائی، ہم مخبری کرنے نہیں آئے، ہم تو بالکل یہاں پر بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں تو ابا نے بھیجا کہ جا کے وہاں سے۔ اچھا پھر پوری سٹوری بتاؤ، کون ہو، کتنے بھائی ہو؟ اب اس طرح سے آپ نے پوری سٹوری سنی۔ انہوں نے کہا ہم ویسے تو 12 بھائی تھے، ایک ہمارا بھائی بچپن میں جنگل میں چلا گیا، مارا گیا، اور اس کا دوسرا بھائی جو اس کی ماں کے ساتھ جو دوسرا بھائی تھا، ہمارا اسٹیپ بردر، اس کو باپ اس کو محبت میں رکھتا ہے بڑے بھائی کی محبت سے، کیونکہ بڑے بھائی سے اس کو محبت تھی، اس کی وجہ سے چھوٹے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ہم اصل میں 12 بھائی تھے، اب ہم 11 بھائی ہیں، 10 آئیں، باپ نے اس کو اپنی محبت کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ سارے معاملات لیے، اچھا باپ کیا کرتا ہے، اور یوسف علیہ السلام اصل میں اپنے ابا کی حالت سننا چاہ رہے تھے کہ اب میرے ابا کا کیا حال ہے، میرے چھوٹے بھائی کا کیا حال ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم پہ اعتماد کر لیتا ہوں، اور ان کو خوب اچھے کھانا کھلایا، ان کی دعوت کی۔ اچھا اب یہاں پر یہ جو زمانہ تھا، اس زمانے میں یوسف علیہ السلام نے جو سیونگ کا زمانہ تھا نا، سیونگ کے زمانے میں یہ صورت بنائی تھی کہ سب لوگوں کو دن میں ایک دفعہ کھانا ملے گا، دوپہر کو، صبح کا ناشتہ اسکپ، دوپہر کو کھانا، اچھا کھانا، پھر رات کو کھانا نہیں، تو بیچ میں کھانا، ایک تو ناشتہ بیچ کا کھانا اور رات کا کھانا ہوتا ہے نا، تو بیچ کا کھانا دیا تاکہ صبح کا بھی اسکپ، رات کا بھی۔ شروع میں تو عادت نہیں تھی، بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، وہ رات کو بھوکا اٹھ جاتا تھا، تو نہ یہ بادشاہ کو دوسری دفعہ کھانا دیتے تھے، نہ خود کھانا کھاتے تھے۔ بادشاہ کو کہتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے یوں کیا، اپنا پیٹ بھر لیا، تو ہم بھوکوں کو بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ جو برنچ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ یہ جو ہم برنچ کرتے ہیں نا، کہ صبح بھی نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کھایا، پھر اکٹھا اچھا کھانا کھایا، تو یہ برنچ یوسف علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے۔ اور یہ کوئی کتنا بڑا بھی آدمی آ جائے، آپ اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے، اس طرح سے آپ نے سیونگ کی۔ اور اب جو حالات تھے، آپ نے اسی حساب سے لوگوں کو کھانا بانٹتے تھے کہ دن میں ایک وقت کھانا کھائیں، تو یعنی کہ لمیٹڈ کھانا ملتا تھا۔ اب اس کا انہوں نے مہینے کا کچھ حساب بنایا تھا کہ اگر ہم 1 اونٹ بھر کے ہم غلہ دے دیں تو یہ پورے مہینے کا کھانا اس طرح سے ہے کہ سارا دن میں ایک کھانا کھائیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی تم 10 بھائی ہو، 10 کا کھانا میں دے سکتا ہوں، ابا تمہارے بڑے ہیں، بڑی عمر کے، چلو ان کا کھانا بھی میں دے دیتا ہوں، لیکن وہ جو بنیامین ہے نا، اس کو تم نہیں لاؤ گے تو اس کا کھانا ہم نہیں دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بڑی عزت اکرام سے رکھا، یعنی کہ ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کی، اور آپ سے جو پیسہ لیا تھا وہ اس کے مطابق آپ نے پورا ان کو تول کے کھانا دیا، اور کہا کہ ہم اس کا کھانا، اب ظاہر ہے اب یہ جب گھر آئے، ہر آدمی کا کتنا کھانا ہے، ایک دن میں ایک دفعہ کھانا ہے۔ جب 11ویں بھائی کا کھانا نہیں ملا تو اپنے کھانے میں سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، جب اپنے کھانے میں سے ایڈجسٹ کرنا ہے تو اور بھی کم ہو گیا کھانا۔ اور انہوں نے پھر سسٹم بھی بنایا ہوا تھا کہ مہینے میں ایک دفعہ ہی سپلائی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہمدردی یہ کر سکتا ہوں کہ تم اس بھائی کو لے آؤ تو چلو اس کا حصہ بھی میں دے دوں گا، اگر تم اس کو اب نہیں لاؤ گے تو بس پھر کچھ نہیں ملے گا تمہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے اس کو عزت اکرام کے ساتھ بھیجا، اور جاتے ہوئے یہ آپ نے کیا یوسف علیہ السلام نے کہ جو انہوں نے پیمنٹ کی تھی اپنے غلے کی، وہ آپ نے اپنے بندوں سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کے مال میں وہ دوبارہ وہ مال بھی ڈال دینا، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ کیوں کیا آپ نے یہ؟ آپ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آپ اپنے بھائیوں کی اور اپنے ابا کی حالت جانتے تھے کہ وہ سارے غریب لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے یہی پیسہ ہو، اگر یہ پیسہ ان کے پاس ہم نے رکھ لیا تو یہ دوبارہ آئیں گے نہیں، کہ ہم خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو کیسے خریدیں۔ تو یہ میک شور کرنے کے لیے کہ آپ دوبارہ آئیں، آپ نے اس کے اندر مال رکھ دیا تھا اپنا، تاکہ یہ ریٹرن کرنے آئیں گے، اور
اگر ان کے پاس اور پیسہ نہ ہوا تو کم سے کم واپس آنے کی کوئی آپشن ہو. تو یوسف علیہ السلام نے اس ترکیب سے بھیجا. اسی کا ذکر کر رہے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف، اور پھر یوسف کے بھائی آئے. فدخلوا علیہ، اور یوسف علیہ السلام پر ملاقات کی. فعرفہم، یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے. وہم لہ منکرون، اور وہ یوسف علیہ السلام سے بے خبر رہے. وہ یوسف کو نہ پہچان سکے، یوسف ان کو پہچان گئے. ولما جہزہم بجہازہم، اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان جو ہے تیار کروا دیا. قال اتونی باخ لکم من ابیکم، انہوں نے کہا کہ پھر اب نیکسٹ ٹائم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کے آنا، اپنے باپ کے پاس سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو لے کے آنا. الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کہ میں نے کتنا برابر تول کے تمہیں مال دیا. وانا خیر المنزلین، اور میں کتنی اچھی مہمانداری کرتا ہوں، کیا تم نے میرے اخلاق سے سیٹسفائی نہیں ہو. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اور اگر تم اس کو بھائی کو نہ لے کے آئے. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پھر میں تمہیں کوئی مال غلہ نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم میرے پاس آنا، تم پھر میرے قریب بھی نہ لگنا، پھر تمہیں شہر میں بھی انٹر نہیں ہونے دوں گا اور نہ تمہیں کچھ ملے گا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، تو انہوں نے کہا سب بھائیوں نے کہ ہم اپنے ابا کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو کنونس کریں گے کسی طرح سے، جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم ضرور بضرور اس پہ محنت کریں گے، ان کو کنونس کریں گے. وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم، ان کا جو پیمنٹ ہے جو یہ مال لے کے آئیں، فی رحالہم، ان کو ان کے رحال میں، ان کی سامان میں واپس ڈال دو. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں جب وہ اپنے گھر واپس جائیں، اس کو پہچان لیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر اس کے ساتھ واپس لوٹیں، وہ پھر کہیں کہ بھائی بادشاہ کا مال غلطی سے ادھر رہ گیا یا پیسہ ہے تو واپس آ جاؤ. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے ابا کے پاس. قالوا یا ابانا، کہنے لگے، انہوں نے سارا یوسف علیہ السلام کا معاملہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا وہاں کا بادشاہ تو اتنا نیک آدمی ہے، اتنا اچھا ہمارا خیال رکھا کہ ہمارا اپنے خاندان کا بندہ ہوتا وہ ہماری اتنی عزت نہیں کرتا جتنی اس نے ہماری عزت کی. ابھی ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ آپ کے خاندان کا، یہ آپ کا بھائی ہے وہ. تو یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اس طرح سے ایسی دعوت دی، ہمیں اتنا کھانا دیا اور یہ سب کچھ دیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر اتنا اچھا آدمی ہے تو اس کو اگلی دفعہ پیغام دینا کہ ہم اس کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو شاد آباد کرے، اس کی سلطنت کو اور وسیع کرے. تو یعقوب علیہ السلام نے دعا دی، لیکن انہوں نے سارا معاملہ بتایا کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ اس نے ہمیں لمیٹڈ مال دیا ہے اور کہا کہ اپنے بھائی کو لے کے آؤ ورنہ ہم مال اوپر نہیں دیں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے اس کا ذکر ہی کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ذکر کرنا پڑا ورنہ وہ ہمیں جاسوس سمجھ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارا کوئی ریفرنس تو تھا نہیں، ہم تو ایسے دیہاتی سے لوگ ہیں. انہوں نے کہا آپ کا ریفرنس ہے نہیں، تو آپ کو جاسوس سمجھ رہا تھا تو ہمیں، اور اس کو عبرانی زبان بھی آتی تھی تو ہم پھنس جاتے، اس لیے ہم نے سچ سچ بات ساری بتا دی خاندان کی. کہتے فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس. قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ابا جی، منع منا الکیل، ہم سے انہوں نے غلہ کچھ روک لیا ہے. فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیجئے. نقتل، تاکہ ہمیں غلہ بھی حاصل ہو جائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی ہم حفاظت کریں گے. یاد ہے یہی الفاظ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کہے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے؟ قال هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ، کیا میں تم پہ ایسے ہی تمہارا اعتماد کروں جیسے میں نے تمہارے بھائی کے، اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا من قبل، اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پہلے یعقوب علیہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں پہ اعتماد کر کے بھیج دیا تھا نا یوسف کو اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا، ٹھیک ہے نا، 40 سال کی جدائی ہو گئی. اور اب جب بنیامین کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کیا. انہوں نے کہا میں تم پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، پہلے تم پہ اعتماد کر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے جو تم نتیجہ نکالتے ہو، کنویں میں ڈال کے آ گئے تم. فاللہ خیر حافظ، اب میں اس کو اللہ کی حفاظت میں ڈالتا ہوں، اللہ اس کی سب سے بہتر حفاظت کرے گا. وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ کہہ کے بھیجا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ پہ اعتماد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ نہ یہ کہ بنیامین واپس آیا بلکہ پرانا 40 سال پرانا کھویا ہوا بیٹا بھی واپس مل گیا، کیونکہ اب اس کے بعد حالات بنیں گے. یوسف علیہ السلام بھی واپس آئے. اور مفسرین فرماتے ہیں اس دعا میں بڑی طاقت ہے. آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی کسی چیز کو، اپنے سامان کو کبھی کسی کی نگرانی میں دینا ہو تو اس کو اللہ کی نگرانی میں ڈالو.
بچوں کو اسکول بس پہ چڑھانا ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اسکول چھوڑ کے آنا ہے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، آپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو گھر، یہ دعا پڑھ کے جائیں کہ میں اللہ کے حفاظت میں تمہیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تو اس کی برکت یہ ہوگی نہ صرف وہ بلکہ اور بھی تمہارا چھوٹا ہوا مال تمہیں واپس مل جائے گا۔ اب اس کے بعد حالات بنتے ہیں کہ کس طرح سے کیا حالات ہوئے، کس طرح سے وہ دوبارہ ان کی حاضری ہوئی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زمانے کے سامنے، تو اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔